پی ٹی آئی کی حکومت کو 2 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی ان کے دعووں کے مطابق رہی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ پی ٹی آئی کے بارے میں ہم عمران خان کے بارے میں اور پی ٹی آئی کے بارے میں الیکشن سے پہلے بہت پر امید تھے، اور اگر حقیقت کو مد نظر رکھا جائے تو میرے خیال میں ہمیں بھی مایوسی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہم عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہماری اس مایوسی کو امید میں بدل دے، اور جو مشکلات ملک میں ہیں، جو ہم پہ چیلنجز ہیں، ہم ان میں سے کسی نہ کسی طرح سے نکلیں۔ پی ٹی آئی میں میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ اس میں لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ عمران خان کے علاوہ کوئی بندہ یا اس کی ٹیم جو ہے وہ مجھے اس طرح نظر نہیں آتی جو اس ملک کو اچھے طریقے سے چلا سکے۔ یہ ہماری ریزرویشنز ہیں، اور یہ صرف میری نہیں بلکہ میجارٹی جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا جو لوگ اس معاملے کو سمجھتے ہیں وہ ایسا ہی کہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں جی فی الحال، کیونکہ وہ ملک پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ ہماری نیک تمنائیں، خواہشات اس کے ساتھ ہیں، اور اللہ کرے کہ وہ ہم پاکستان کو ایک درست سمت میں جو ہے وہ لے کے جائے۔ اس کے بعد میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حکمرانوں نے ہمیں گائیڈ کرنا ہوتا ہے یا لیڈ کرنا ہوتا ہے، اور پھر ہم نے کرنی ہوتی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ ایز اے پاکستانی، ایز اوورسیز پاکستانی، ہم سب کو کچھ نہ کچھ اپنا حصہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈالنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ درست سمت میں جا سکے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کو 2 سال مکمل ہو گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی ان 2 سالوں میں کیسی رہی؟ السلام علیکم۔ اگر میں اس کو اوور آل اس سینیریو میں دیکھوں تو ہماری جو شروع میں ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اسپیشلی عمران خان، وہ ایک بہت اچھی ٹیم کو لے کر کے آئیں گے سامنے۔ تو انہوں نے شروع میں کوشش بھی کی، لیکن ڈیو ٹو سم پولیٹیکل ریزن یا ان کو زیادہ اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس میں اس طرح سے سکسیسفل نہیں ہو پائے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ اس معیار کی نہیں ہے کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی۔ تو لیکن اگر ہم اس کے برعکس فورن پالیسی کو دیکھیں تو کافی اچھی اچیومنٹس ہیں۔ پاکستان کا امیج انٹرنیشنلی بہت بہتر ہوا ہے پہلے سے، تو چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہی ہیں۔ تو بیسیکلی جو ہمارے کنسرن ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کرپشن ہے فار انسٹنس، اس کو کور اپ کرنے کے لیے جو ان کا منشور تھا، جو مشن تھا جس کو وہ لے کر کے آئے تھے، اس میں ابھی تک وہ سکسیسفل نہیں ہوئے ہیں۔ ابھی بھی ٹائم ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ کس سمت میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو اوور آل اگر دیکھیں تو کرپشن کم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن چیزیں کچھ کرائسس بھی اسی طرح کے آتے رہیں۔ تو لیٹس سی، ہم دیکھیں گے کہ وہ کہ ہم ٹائم دینا چاہیے نا۔ ابھی بیسیکلی 2 سال میں ہم لوگ اتنا ایکسپیکٹ کر نہیں سکتے ہیں، تو ابھی دیکھتے ہیں فردر 3 سالوں میں وہ کہاں تک جاتے ہیں۔ تو اوور آل تو پکچر یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی کی 2 سال کی کارکردگی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کے کچھ یعنی کہ کوئی انڈیکیٹر ہوتے ہیں، کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے اکانومی جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل چیز ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن۔ اور اگر اسی کو ہم ایک حدیث کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اس دن کا کھانا میسر ہے، اس دن وہ صحت مند ہے اور حالت امن میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی۔ اس کی ایگزیکٹ انٹرپریٹیشن کا، اس حدیث کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن اس سے ہمیں ایک رہنمائی ملتی ہے کہ خوشحالی کے لیے آپ کی صحت میٹر کرتی ہے، آپ کی اکانومی میٹر کرتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میٹر کرتی ہے۔ تو اگر ہم پی ٹی آئی کو دیکھیں تو گو کہ پی ٹی آئی نے بھی کلیم کیا ہے کہ جو ان کے اکنامیکل جو ان کے انڈیکیٹرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اکانومی بہتر ہوئی ہے، لیکن جب تک اس کے اثرات ہمارے نچلے طبقے تک نہیں پہنچتے، ہم اٹس ٹو ارلی، اور اسپیشلی ود ان فرسٹ 2 ایئرس ابھی تک ہم یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ اکانومی جو ہے ہمارے ملک کی وہ بہت بہتر ہوئی ہے۔ تو لیٹس سی، ابھی یعنی کہ اس کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ برا کر رہے ہیں، لیکن ابھی شاید اٹس ٹو ارلی، اور اسپیشلی یہ جو 1 سال ہمارا کرونا میں گزر گیا ہے، اس حوالے سے بھی حکومت کو چیلنجز تھے۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ آئی ہوپ کہ دے آر ڈوئنگ بیٹر، انشاءاللہ اٹ ول بی بیٹر، ایون مور بیٹر۔ جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے،
اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ نے شاید تھوڑا لیٹ سٹیپ لیا ہے، لیکن ایک بہت اچھا سٹیپ لیا ہے، یہ جو ون نیشن کریکولم انہوں نے کیا ہے. میرا خیال ہے یہ ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، اسپیشلی یہ جو پرائیویٹ سکولز تھے اور یہ جو ایک سوسائٹی میں ایک طبقات بن چکے تھے، اس کے خاتمے کے لیے ایک پہلا قدم ہے. گو کہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں، اس میں ان کا کچھ لوگوں کا مذہب سے تعصب کی وجہ سے اس کے اگینسٹ ہیں، کچھ لوگ جو گورنمنٹ سے تعصب کی وجہ سے اس کے اگینسٹ ہیں، لیکن آئی تھنک کہ اٹس اے رائٹ اسٹیپ، اور میں اس بات پہ پی ٹی آئی کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ اگر ہم ہیلتھ میں دیکھیں تو وہ بھی ابھی ریسنٹلی کچھ ایسے اقدامات پی ٹی آئی نے اٹھائے ہیں کہ جس سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ اس معاملے میں بھی سیریس ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی ہیلتھ کے سیکٹر میں بہت کچھ کرنے کو باقی ہے. جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے تو اس حوالے سے آئی ایم ریئلی ڈس اپوائنٹڈ کہ ابھی تک کم از کم جو ہمارا ایک بڑا صوبہ پنجاب ہے اس میں بھی پولیس کا نظام جو ہے، جس طرح کے پی ٹی آئی کے پی کے میں جو کچھ اصلاحات کی تھیں، وہ ابھی تک پنجاب کی سائڈ پہ ہمیں نظر نہیں آئی. اور گاؤں کی سطح پہ ابھی یہ جو سیکیورٹی کا ایشو ہے، لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، دیٹس ریئل کنسرن. تو پی ٹی آئی کو میرا خیال ہے کہ اگلے 3 سال میں اس میں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں یہ جو ان کی فارن پالیسی کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ کسی بھی ایک زندہ قوم کے لیے یہ جو ملی غیرت ہے، یہ ایک بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ فرسٹ ٹائم ہم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہے، اور اس سے ہم یعنی کہ ایک پاکستانی جو ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ملی غیرت جو ہے، اس کو ایک تسکین پہنچی ہے، یعنی کہ اس سے وہ اچھا فیل کرتا ہے کہ ہمارا امیج پہلے سے کافی بہتر ہوا ہے. تو اوور آل میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی از ڈوئنگ گڈ اینڈ دے اسٹل ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف ورک. تھینک یو. اچھا، اس میں جو پی ٹی آئی کی آپ نے پرفارمنس کی بات کی ہے، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں ان کے ساتھ بالکل سیٹسفائیڈ ہوں ان کی پرفارمنس سے، لیکن یہ ہے کہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کو چیلنجز بہت زیادہ ہیں. جب آپ کو ایک اکانومی ملے جو بالکل سٹیبل نہیں ہے، قرضے ہیں، اس کے علاوہ ملک کے مسائل بہت زیادہ ہیں، آبادی کے بہت مسائل ہیں. تو لیکن جو مجھے سب سے بڑی مایوسی پی ٹی آئی کی حکومت سے ہوئی ہے کہ یہ سسٹم کی بات کرتے تھے. اکانومی اپنی جگہ یا باقی مسائل اپنی جگہ، ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے، مطلب 5 سال لگ سکتے ہیں، 10 سال، لیکن جب آپ سسٹم کی بات کرتے ہو تو آپ نے سسٹم کو اچھا بنانے کے لیے ایسا جتنا کام نہیں کیا. عمران خان صاحب بات کرتے تھے کہ میں سپورٹس کا کلچر لے کے آؤں گا، تو اگر آپ دیکھیں کہ سکولز میں ابھی بھی وہی ہے، گراؤنڈز آپ کے پاس نہیں ہے، سپورٹس کا کوئی کلچر نہیں ہے، گراس روٹ لیول پہ بالکل کوئی کام نہیں ہوا. جیسے اولمپکس ہے، اسٹرگل کر رہے ہیں ہم لوگ، یا باقی سپورٹس ہیں، صرف ساری فوکس کرکٹ پہ، اور کرکٹ میں بھی کوئی اتنا اسٹرکچر چینج نہیں ہوا. اس کے علاوہ پولیس کا نظام، اسپیشلی پنجاب میں تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل اس سے بھی ورسٹ ہو گیا، کہ پولیس کے لیول پہ اصلاحات ہونی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہو سکی. ابھی بھی ایک غریب آدمی یا نارمل بندہ جس کی کوئی اپروچ نہیں ہے، جب وہ کسی تھانے میں جاتا ہے تو وہی کلچر ہے تھانے کا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم کافی مایوس ہوئے. باقی اچھی چیزیں انٹرنیشنلی یہ ہے کہ پاکستان کا امیج اچھا ہوا ہے، پاکستان نے اپنا سٹانس کافی کلیئر کیا ہے، اور یہ جو ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ گرے لسٹ سے باہر آنے کی، وہ بھی ایک بڑی اچھی ان کی پازیٹیو اقدام ہے. تو فارن پالیسی تو بہت اچھی ہے، کیونکہ ان کے پاس اچھا فارن منسٹر ہے. عمران خان صاحب خود بھی اس چیز پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، اور سی پیک کی بھی اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو باقی ہماری دعا ہے کہ اگلے 3 سال میں اچھا پرفارم کرے. باقی جو آپ نے اپوزیشن کی بات کی ہے، تو اس میں کراچی کے اگر آ جائیں تو کراچی میں تو آف کورس اگر 300 ملی میٹر بارش ہوگی تو حالات برے ہوں گے، لیکن اس میں جو مایوس کن بات یہ ہے کہ آپ کی کوئی رسپانس نہیں ہے. اگر ایک گورنمنٹ ہے تو اس کے پاس کوئک رسپانس فورس ہونی چاہیے، کوئی میکانزم ہونا چاہیے کہ یہ جو پانی آ گیا ہم نے اس کو نکالنا کیسے ہے. تو اس کو پی ٹی آئی حکومت کو اس پہ کراچی پہ بھی فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس ہے، یا میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی بھی خدمت کی طرف ان کا کوئی فوکس ہے، ان کی اپروچ ہی ڈیفرنٹ ہے. تو کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں جو پاکستان کا مین ذریعہ مبادلہ ہے وہ وہیں سے جنریٹ ہوتا ہے، تو اس پہ انہیں فوکس کرنا چاہیے. تو لیکن کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی پانی جتنا جس طرح بھی اکٹھا ہوا ہے
تو آپ کی کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ اس پانی کو ہم نے کلیئر کیسے کرنا ہے. تو باقی اوور آل ان کے قائدین کا جو اپروچ ہے وہ بھی آپ کہہ لیں کہ جیسے اب نواز شریف صاحب باہر جا کے بیٹھ گئے، تو یہ بھی کوئی اچھی اپروچ نہیں ہے. آپ آئیں اپنے ملک میں، اگر آپ کو کوئی کیسز ہیں تو آپ ان کا سامنا کریں. تو باقی ہماری دعا ہے کہ پی ٹی آئی اچھا پرفارم کرے تاکہ پاکستان کا کوئی بھلا ہو. اچھا جی، بزدار صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزدار صاحب کی جو کارکردگی ہے پنجاب کے اور لوور، کیونکہ میرا تعلق پنجاب سے ہے اور پھر پنجاب میں آگے لوور پنجاب جنگ سے ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کارکردگی اس اعتبار سے نہیں رہی جس اعتبار سے ایک توقع کی جا رہی تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ سے. اور فار ایگزامپل ایجوکیشن میں جنگ کا ایریا جو ہے، یہ شور کوٹ جنگ کا ایریا میں ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہے، تو اس لحاظ سے ایجوکیشن پہ کوئی کام نہیں ہوا، کوئی کالجز، اسکول، یونیورسٹیز، کچھ ایسا چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بیسک انفراسٹرکچر ہے، سڑکیں ہیں، یا ایک جو گاؤں میں انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، بہت سارے ایسے بھی جگہ ہیں وہاں پہ جہاں پہ آج تک بجلی نہیں ہے فار ایگزامپل، تو اس پہ کام ہونا چاہیے تھا. تو گراس روٹ لیول پہ یا ایک لوور لیول پہ جو ایک عام آدمی کے مسائل ہیں ان کو بزدار حکومت نے بالکل ٹچ نہیں کیا. عام آدمی یا عام پبلک کو بزدار گورنمنٹ سے بالکل کوئی وہ سیٹسفیکشن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا نیچلے لیول پہ آ کے کام کرنا چاہیے اور جنگ اور شورکوٹ کے علاقے کو دیکھنا چاہیے. یہ بڑا ہسٹوریکل علاقہ ہے، اس میں بڑا پوٹینشیل ہے، لیکن ابھی تک اس لحاظ سے کوئی کام نہیں ہوا. ناروے میں مقیم پاکستانیوں نے تحریک انصاف کی 2 سالہ حکومتی کارکردگی پر اپنے ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا. اکثریت کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت آنے والے سالوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی. عقیل قادر، دنیا نیوز، اوسلو، ناروے.